حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے آقا کا حسن و جمال ایسا تھا، فرماتے ہیں ہمیں شدت کی بھوک اور پیاس ہوتی، ہم حضور کا چہرہ دیکھ لیتے، ہماری بھوک بھی مٹ جاتی، ہماری پیاس بھی بجھ جاتی۔ فرمایا ایسا حسین و جمیل چہرہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مسجد کے باہر کھڑا تھا، ظہر کی نماز پڑھ کے حضور باہر آئے، کہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پہ اپنا ہاتھ پھیرا، سبحان اللہ، کہتے ہیں میں نے حضور کے ہاتھوں میں دو چیزیں پائیں۔ فرمایا حضور نے میرے چہرے پہ اپنا ہاتھ مس کیا، میں نے دو چیزوں کو پایا، کہتے ہیں بابا جت بردا، پہلے نمبر پہ کہتے ہیں گرمی تھی، ظہر کے بعد کا وقت تھا، حضور کے ہاتھوں میں نے ٹھنڈک کو پایا، کہتے ہیں ٹھنڈک کیسی تھی، ابرد من الثلج، فرمایا اولوں سے، برف کے اولوں سے بڑھ کے ٹھنڈک میں نے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں پائی۔ ابرد من الثلج، کہتے ہیں میں نے اولوں سے بڑھ کے ٹھنڈک حضور کے ہاتھوں میں پائی۔ نمبر دو، کہتے ہیں حضور نے ہاتھ ہٹایا، ووجدت ریحا، میں نے حضور کے ہاتھوں میں خوشبو پائی۔ فرمایا خوشبو محسوس کی، خوشبو کیسی، کہتے ہیں کأنما اخرجہا من جونۃ عطار، کہتے ہیں مجھے یوں لگا کہ حضور نے ابھی ابھی کستوری والے ڈبے سے ہاتھ نکال کے میرے چہرے پہ پھیر دیا ہے۔ فرمایا میرا چہرہ اتنا معطر و معمبر ہو گیا۔ دیکھیں صحابی کا انداز شان مصطفیٰ بیان کرنے کا، جب حضور کی بات آئے شان بیان کرنے کی، صحابی کا انداز دیکھیں۔ یہ کہہ دیتے حضور کا ہاتھ ٹھنڈا تھا، کہتے ہیں اولوں سے بڑھ کے ٹھنڈک میں نے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں پائی۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں نے خوشبو پائی، کہا نہیں، کأنما اخرجہا من جونۃ عطار، لگتا تھا ابھی ابھی کستوری والے ڈبے سے ہاتھ نکال کے حضور نے میرے چہرے پہ پھیرا ہے۔ اہل ایمان کا یہ عقیدہ اور یہ انداز ہے، یہ صحابہ کا انداز ہے، جب شان مصطفیٰ بیان کرنے کی باری آئے تو جو رب نے شانیں دی ہیں وہ بڑھ چڑھ کے بیان کرو، جس طرح رب نے نوازا ہے وہ بیان کرو۔ کنجوسی کیا کرنی ہے، ہماری طرح کے تھے تو یوں تھے تو وہ تھے، منہ بگڑ جاتے ہیں لوگوں کے تعریف کرتے ہوئے مصطفیٰ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو شانیں اتنی محبوب کو دی ہیں، ہمارے علماء نے کہا الوہیت کے درجے میں نہ پہنچاؤ، وہ رب کی شان ہے۔ باقی بعد از خدا بزرگ توئیں، قصہ مختصر، ہمارے بزرگوں نے لکھا رب کے بعد اس کائنات میں کسی کا مرتبہ ہے تو میرے مصطفیٰ کا مرتبہ ہے، وہ شان و عظمت ہے تو رسول اللہ کی شان ہے، سارے انبیاء سے وراء الورا، بعد از خدا بزرگ توئیں، قصہ مختصر۔ بات حسن و جمال کی ہو رہی ہے، اللہ کریم نے ایسا حسن اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں میں چاند کی 14ویں رات مدینے میں باہر آیا، میرے آقا بھی تشریف لے آئے، فرماتے ہیں چاند آب و تاب پہ چمک رہا تھا، میں حضور کا چہرہ دیکھا، پھر آسمانوں کا چاند دیکھا، کہتے ہیں میں کبھی حضور کا چہرہ دیکھا کبھی چاند دیکھتا، کہتے ہیں میں اس نتیجے پر پہنچا فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ چاند سے بھی زیادہ روشن میرے مصطفیٰ کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ یہ صحابی کا انداز ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں حضور کی شان تو یوں بیان کرتے ہیں۔ حسان بن ثابت نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، حضور میری آنکھ نے ایسے حسن والا دیکھا نہیں ہے، دیکھتا کیسے، ایسے جمال والا کسی ماں نے جنیں کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے حسن بیان کیا تو کہا لم ارا قبل ولا بعد مثلا، کہتے ہیں حضور میری آنکھ نے نہ پہلے ایسا حسین دیکھا نہ آپ کے بعد ایسا کوئی پیارا دیکھا۔ یہ انداز ہے ہمارے بزرگوں کا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شان بیان کرنی ہے تو کس انداز میں بیان کرنی ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا حسن بیان کرتے ہیں۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ اگر گرمی کے موسم میں کوئی پسینے کے قطرات حضور کے چہرے پہ دیکھتا، کہتے ہیں لگتا تھا کہ کسی نے سرخ یمنی چادر پر سفید موتیوں کو بکھیر دیا ہے، ایسا حسین و جمیل چہرہ میرے آقا کا۔ سید عائشہ فرماتی ہیں کہ مصر میں حسن یوسف بے نقاب ہوا، عورتوں نے پھل کاٹتے انگلیاں کاٹ لیں، انہیں پتہ نہ چل سکا۔ خدا کی قسم حسن مصطفیٰ دیکھا ہوتا ہاتھ نہیں کلیجے بھی کٹ جاتے تو پتہ ہی نہیں چلنا تھا، کلیجے بھی کٹ جاتے پتہ نہیں۔ اسی کو تو سیدی اعلیٰ حضرت یوں بیان کیا نا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اس شعر کا بھی حسن بڑا پیارا ہے، سید اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا، شعر کا بھی اپنا ہی حسن ہے۔ دیکھیں شعر کی اگر دیکھا جائے دونوں مصروں کو، پہلے کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی، پہلے کہا حسن یوسف دیکھا نا، اور ادھر کہا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ، ادھر دیکھا نہیں،
1400 سال گزر گئے، حضور کو دنیا سے ظاہری پردہ کرتے ہوئے میرے آقا کے نام پہ آج بھی غلام سر کٹانے کو تیار ہے۔ کہا ادھر دیکھا تھا حسن یوسف پہ کٹی اور ادھر تیرے نام پہ، اور ادھر کٹی یہ صیغہ پاسٹ کا، ماضی کا، ایک مرتبہ کٹ گئی، اور ادھر کہتے ہیں سر کٹاتے ہیں۔ یہ تو مسلسل ہے، کنٹینیو ہے، چلتا جا رہا ہے سلسلہ۔ 1400 سال گزر گئے، میرے آقا کے نام پہ حضور کے عشاق سر کٹاتے آ رہے ہیں۔ کہاں وہ غازی علم الدین نے سر کٹایا، سو پھانسی کے پھندے پہ چڑھ گئے مصطفیٰ کے نام پر۔ کہاں عامر چیمہ اپنی جان کو قربان کر دیا، وہ ممتاز قادری اپنی جان کو قربان کر گئے، کس وجہ سے؟ یہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ۔ ادھر کہا تھا وہ عورتیں تھیں، حسن یوسف پہ کٹی انگشت زنا، ایک انگلیاں ہیں، ادھر سر ہیں، ادھر عورتیں ہیں، ادھر مردان عرب ہیں، ادھر ایک مرتبہ کٹ گئی، ادھر قیامت تک کٹاتے جا رہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور ادھر سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہ ایک شعر کا بھی اپنا حسن